غیر ملکی اسپانسرڈ دہشت گردی بلوچستان کی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ ملک کی خود مختاری کو چیلنج کیا گیا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ریاست دشمن عناصر کے مذموم عزائم کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بلوچستان نیشنل ورکشاپ کی شرکاء کی ملاقات۔ ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب، کہا دہشت گردوں کا کوئی مذہب، فرقہ یا نسل نہیں، اس کا مل کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ پاکستان خطے اور دنیا میں امن کا خواہاں ہے۔ مسلح افواج عوام کی حمایت سے دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھے گی۔ آرمی چیف نے نوجوانوں میں شعور اجاگر کرنے پر سول سوسائٹی کے کردار کو بھی سراہا۔ پاک بھارت کشیدگی میں آرمی چیف مرد آہن قرار۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے قائدانہ کردار کو تسلیم کر لیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق آرمی چیف نے معاشی اور سیاسی مسائل میں گھری قوم کو متحد کیا۔ آرمی چیف کا فوجیوں سے خطاب کسی بھی بھارتی حملے کا بھرپور جواب دینے کا عزم ظاہر کرتا ہے۔ آرمی چیف نے دو ٹوک انداز میں واضح کیا کہ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ بھارتی جارحانہ اقدامات کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد منظور۔ پاکستان کا پانی روکا گیا تو یہ اعلان جنگ ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی نے اجلاس میں مذکورہ قرارداد وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے پیش کی۔ قرارداد کے متن کے مطابق بھارت مختلف ملکوں میں اسپانسرز دہشت گردی میں ملوث ہے، کشمیری حق خود ارادیت کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اسپیکر اسمبلی نے کہا کہ بھارت کے پاکستان پر بے بنیاد الزامات پر افسوس ہے، قواعد و ضوابط معطل کر کے پاک بھارت کشیدگی پر غور ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور باہمی امور پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم کا ایران میں ہونے والے دھماکے میں قیمتی جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ وزیراعظم نے دونوں ممالک کے تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے کہا بغیر کسی ثبوت کے پاکستان کو پہلگام واقعے سے جوڑنے کی کوشش کو مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان نے پس پردہ حقائق کا پتہ لگانے کے لیے عالمی تحقیقات کی پیشکش کی، بھارت کی جانب سے کوئی جواب نہیں ملا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات، دونوں وزراء خارجہ کا خطے کی صورتحال سمیت بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے بھارتی اقدامات سے جنوبی ایشیا میں موجودہ کشیدگی پر پاکستان کے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار نے ہندوستان کی جانب پاکستان کو ملوث کرنے کی کوشش کو مسترد کیا۔ عباس عراقچی رواں ہفتے کے آخر بھارت بھی جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھارتی اقدامات کو خطے اور دنیا میں امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ تقریر سے خطاب میں کہا بھارت خطے میں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ پاکستان خطے میں ہمیشہ امن کا دائی رہا ہے، جارحیت کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھائی ہے۔ پاک فوج الرٹ ہے، بھارت نے جارحیت کی تو بھرپور جواب ملے گا۔ بھارتی طیاروں نے ایڈونچر کی کوشش کی مگر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے برطانیہ کی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے برطانوی ہائی کمشنر کو پہلگام واقعے کے بعد جنوبی ایشیا کی موجودہ صورتحال پر پاکستان کے نقطہ نظر سے آگاہ کر دیا۔ وزیر اعظم کا واقعے کی اعلیٰ سطح کی شفاف اور غیر جانبدار بین الاقوامی تحقیقات کی اپنی پیشکش کا اعادہ۔ برطانیہ کو تحقیقات میں شمولیت کی دعوت۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان کبھی بھی ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھائے گا جس سے علاقائی امن و سلامتی کو خطرہ ہو۔ برطانوی ہائی کمشنر نے کہا کہ برطانیہ علاقائی امن و سلامتی کے لیے پاکستان اور بھارت کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ صدر آصف علی زرداری سے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت اور پاکستان کے مابین جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا پاکستان اور ایران کے مابین تاریخی اور برادرانہ تعلقات ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا موجودہ صورتحال پر پاکستان کا موقف سمجھتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کشیدگی کم کرنے کے لیے فریقین پر تحمل کا مظاہرہ کرنے پر بھی زور دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی قطر کے وزارت داخلہ آمد۔ محسن نقوی کی قطر کے وزیر داخلہ خلیفہ بن حماد بن خلیفہ الثانی سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔
محسن نقوی نے پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں اپنے قطری ہم منصب کو پاکستان کے اصولی موقف سے آگاہ کیا. کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ جارحیت کی پالیسی کو مسترد کیا. بھارت کو پہلگام واقعے کی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی آفر کی ہے. قطری وزیر داخلہ نے پاکستان کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کے لیے مزید اقدامات کی یقین دہانی کرائی. صدر مملکت آصف علی زرداری کا بھارتی حکومت کے حالیہ غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ بیانات پر تشویش کا اظہار. کہا بھارت کے اقدامات سے علاقائی امن اور استحکام کو خطرہ لاحق ہے. صدر آصف زرداری سے چینی سفیر کی ملاقات. پہلگام واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان موجودہ صورتحال پر گفتگو. چینی سفیر نے پاکستان کی نقطہ نظر کو چین کے ساتھ شیئر کرنے پر صدر مملکت کا شکریہ ادا کیا. صدر مملکت نے مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دینے اور چینی حکومت کی مسلسل حمایت کو سراہا. بھارتی آبی جارحیت کے خلاف ہر فورم پر جائیں گے. اگر بھارت نے حملہ کیا تو مودی کو گھر پہنچا کر آئیں گے. وزیر دفاع خواجہ آصف کی بھارت اور مودی سرکار کو للکار. بولے کہ ہم مالیاتی اور عسکری اعتبار سے بھی محفوظ ہیں. ہماری افواج ہر قسم کی جارحیت سے نمٹنے کے لیے تیار کھڑی ہے. خطرہ بدستور موجود ہے. بہار کے الیکشن تک مودی رولا ڈالے رکھے گا، پھر اپنی اوقات پر آ جائے گا. سیاسی کارکنوں کو لیڈرشپ کے ساتھ وفادار ہونا چاہیے. قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیراعظم وزیر دفاع کا غائب ہونا قابل افسوس ہے. ہماری دفاعی صلاحیت پر دنیا میں اعتماد کا کہا جاتا ہے. وطن عزیز کے دفاع کے لیے پوری قوم اکٹھی رہے گی. JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو. کہا بانسری کس کے سامنے بجائیں، حالات سے آگاہ کرنے والا کوئی نہیں. انتہائی اہم ایشو پر غیر سنجیدگی دکھائی گئی. مولانا فضل الرحمان کا اپنے ساتھیوں سمیت ایوان سے واک آؤٹ. ڈپٹی اسپیکر نے مولانا فضل الرحمان اور JUI ارکان کو منانے کی ذمہ داری ڈاکٹر طارق فضل چودھری کو دے دی. وفاق کے وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طارق کا ملکی اور غیر ملکی میڈیا کو لائن آف کنٹرول کا دورہ. بھارت کے دہشت گردی کے کیمپوں کے بے بنیاد الزامات کا پول کھول دیا. بھارتی پروپیگنڈے کو بے نقاب کرنے کے لیے زمینی حقائق میڈیا کے سامنے پیش. عطا طارق نے کہا کہ جو مقامات بھارت خیالی دہشت گرد کیمپس قرار دیتا ہے وہ عام شہری آبادی کے علاقے ہیں. پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے، علاقائی بلکہ عالمی امن کے لیے بھی پرعزم ہے. پاکستان کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب. پاکستان اقوام عالم کو بھارت کی اشتعال انگیزی اور خطے میں امن کو لاحق خطرات سے آگاہ کرے گا. اجلاس میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار بھارتی جارحیت پر بریفنگ دیں گے. پاکستانی مندوب کی تصدیق. کہا ہدایت کے مطابق کام کر رہے ہیں. اپیلیں جب سسٹم میں آتی ہیں تو ان کا اثر عالمی نظام پر پڑتا ہے. بھارتی آبی جارحیت زور پکڑ گئی. دریائے چناب میں پانی کی آمد 29,300 کیوسک کم ہو گئی. واپڈا کے اعداد و شمار کے مطابق دریائے چناب میں پانی کی آمد کم ہو کر 5,300 کیوسک رہ گئی. اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ پر پانی کی آمد 34,600 کیوسک تھی. 2 دن میں بھارت نے دریائے چناب میں پانی کی آمد 35,600 کیوسک کم کی. ملک بھر کی سیاسی قیادت کا بھارت کے خلاف بھرپور یکجہتی کا اظہار. پاک فوج کے ساتھ کھڑے رہنے کے عزم کا اظہار کر دیا. وزیر اطلاعات اور DG ISPR کی قومی سلامتی کے حوالے سے ان کیمرہ بریفنگ. جارحیت مسلط کی گئی تو دشمن کو کرارا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. ISPR نے سیاسی جماعتوں کو واضح کر دیا. DG ISPR نے سیاسی رہنماؤں کو پاک فوج کی تیاریوں سے آگاہ کیا. وفاقی وزیر اطلاعات نے سیاسی قائدین کو حکومتی سفارتی اقدامات اور ریاستی موقف سے بھی آگاہ کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھارت واپس آنے والے مریضوں کے مفت علاج کا حکم. ٹرانسپلانٹ اور دیگر امراض میں مبتلا مریضوں کا پنجاب میں علاج یقینی بنانے کا فیصلہ. حالیہ کشیدگی کے بعد انڈیا سے پاکستانی مریضوں کو علاج ادھورا چھوڑ کر واپس بھیج دیا گیا. مریم نواز نے کہا بھارت سے آنے والے مریضوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. پاکستان کی بھارتی تیاریوں کے لیے فضائی حدود کی بندش آج 12ویں روز میں داخل. اب تک 1250 سے زائد بھارتی پروازیں متاثر ہو چکی ہیں. 250 کروڑ بھارتی روپے سے زائد کا نقصان رپورٹ ہوا.
ذرائع کے مطابق فضائی حدود کی بندش سے ایئر انڈیا، اکاسا ایئر، انڈیگو ایئر جیسی بڑی بھارتی ایئر لائنز شدید متاثر ہوئیں۔ لمبے روٹ، ری فیولنگ کے بھاری اخراجات، آپریشنل اخراجات ڈبل ہو گئے۔ فضائی راستے کی بندش کی وجہ سے بعض پروازیں مکمل طور پر منسوخ کر دی گئیں۔ بھارتی پولیس کی کارروائی، 45 سال سے مغربی بنگال میں مقیم 60 سالہ پاکستانی خاتون کو گرفتار کر لیا۔ خاتون کی شناخت فاطمہ بی بی کے نام سے ہوئی۔ فاطمہ 1980 میں سیاحتی ویزے کے پر اپنے والد کے ساتھ بھارت گئی تھیں اور یہیں انہوں نے شادی کر لی۔ خاتون کے شوہر مظفر ملک نے دعویٰ کیا ہے کہ فاطمہ چاندن نگر میونسپل کارپوریشن کی وارڈ 12 کی رجسٹر ووٹر ہیں۔ ان کے پاس آدھار اور پین کارڈ جیسی دستاویزات بھی موجود ہیں۔ تین 100 سکھ یاتری مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے پاکستان پہنچ گئے۔ کشیدگی کے باوجود کرتارپور راہداری کھلی ہے۔ پاکستان کی دریا دلی نے بھارتی سکھوں کے دل جیت لیے۔ سکھ یاتریوں کا کہنا ہے کہ ہمیں بھارت کی جانب سے بہت ڈرایا گیا، پاکستان نہ جائیں وہ مار دیں گے۔ یاتریوں نے کہا کہ پاکستان ایک پرامن ملک اور یہاں کے لوگ محبت پسند ہیں۔ بھارتی میڈیا لوگوں میں بہت خوف و ہراس پھیلاتا ہے۔ شرح سود میں 1% کمی، اسٹیٹ بینک نے آئندہ 2 ماہ کے لیے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ شرح سود 12% سے کم کر کے 11% کر دی گئی۔ اعلامیہ کے مطابق مہنگائی کی شرح اپریل میں سالانہ بنیادوں پر 0.3% رہی۔ مارچ میں کرنٹ اکاؤنٹ میں 1.2 ارب ڈالر سرپلس رہا۔ زر مبادلہ کے ذخائر جون تک 14 ارب ڈالر تک پہنچنے کی توقع۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پالیسی ریٹ میں 1% کمی پر اظہار اطمینان، کہا پالیسی ریٹ میں کمی سے تاجروں اور سرمایہ کاروں کو ریلیف ملے گا۔ اپریل میں مہنگائی کی شرح 0.3 تک آنا انتہائی خوشائند ہے۔ معاشی اشاریہ مثبت سمت میں گامزن ہے۔ معیشت مستحکم بنیادوں پر آگے بڑھ رہی ہے۔ معیشت کی بحالی کے لیے وفاقی وزیر خزانہ اور ان کی ٹیم کی کوششیں لائق تحسین ہیں۔ پاکستان کی بہادر افواج دشمن کے خلاف ہر دم تیار ہیں۔ پاکستان اپنے دفاع میں منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد کی ملاقات، آئندہ مالی سال کی بجٹ تجاویز پر بات چیت، موجودہ ملکی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پہلگام واقعے کے بعد سے بھارت کا اشتعال انگیز رویہ انتہائی افسوسناک ہے، بغیر ثبوت کے پاکستان پر الزامات کو واضح طور پر مسترد کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے فیصلے پر انٹرا کورٹ اپیل کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سربراہ سپریم کورٹ آئینی بینچ جسٹس امین الدین خان نے کہا کیس کا مختصر فیصلہ اسی ہفتے سنایا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ کی سماعت جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے۔ آرمی ایکٹ واضح ہے کہ محکمانہ کارروائی کے ساتھ فوجداری سزا بھی ہوگی۔ اٹارنی جنرل نے کہا تحمل کا مظاہرہ کرنے والے افسران کے خلاف کارروائی کی گئی۔ 9 مئی فسادات میں ملوث 20 افراد کو جرم کا اعتراف کرنے پر سزا سنا دی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے کیس کی سماعت کی۔ پروسیکیوٹر کے مطابق ملزمان نے ریلوے اسٹیشن کی عمارت، کھڑکیوں، دروازوں، کمپیوٹرز اور سرکاری ریکارڈ جلائے اور شدید توڑ پھوڑ کی۔ اقبالی بیانات میں ملزمان نے موقف اختیار کیا کہ پی ٹی آئی قیادت کے اکسانے پر حملے میں حصہ لیا، بہکاوے میں آ کر قانون کو ہاتھ میں لیا، مستقبل میں کسی بھی قسم کے غیر قانونی عمل سے اجتناب کریں گے۔ عدالت نے ملزمان کی درخواست پر سزا میں نرمی کرتے ہوئے 6 ماہ قید بامشقت اور 50,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ سندھ میں سینٹ کی خالی جنرل نشست پر ضمنی انتخابات کل ہوں گے۔ پولنگ کا عمل صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گا۔ صوبائی اسمبلی سندھ کو پولنگ اسٹیشن ڈکلیئر کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے وقار مہدی اور ایم کیو ایم پاکستان کی نگہت مرزا کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ ضمنی انتخابات کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ پولنگ عملے کو ضروری ہدایات بھی جاری کر دی گئی۔ سینیٹر تاج حیدر کے انتقال کے بعد سینٹ کی یہ نشست خالی ہوئی تھی۔ پاکستان ریلوے کے مال برداری کے شعبے میں اہم پیش رفت، یو اے ای کی جانب سے طویل مدتی معاہدے کی پیشکش۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کی پاکستان میں یو اے ای کے سفیر سے ملاقات۔
متحدہ عرب امارات کی پاکستان ریلوے اور کراچی گیٹ وے ٹرمینل کے درمیان مال بردار ٹرین سروسز کے آغاز کے لیے باہمی تعاون کی پیشکش۔ معاہدے سے پاکستان ریلوے کی مال برداری کی مارکیٹ شیئر میں اضافہ ہوگا۔ اسلام آباد پولیس کی بڑی کامیابی، مصروف ترین تجارتی مرکز سنٹورس مال سے اغوا کیا گیا بچہ بحفاظت بازیاب کرا لیا گیا۔ اسلام آباد پولیس کی بروقت اور مؤثر کارروائی، بچے کو والدین سے ملا دیا۔ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے سندھ حکومت کا انقلابی قدم، صوبے بھر میں تمام اقسام کے پلاسٹک شاپنگ بیگز پر مکمل پابندی عائد۔ محکمہ ماحولیات، موسمیاتی تبدیلی اور ساحلی ترقی کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ 15 جون 2025 سے ہر قسم کے پلاسٹک شاپنگ بیگز کا استعمال ممنوع ہوگا۔ سیکریٹری ماحولیات آغا شاہ نواز خان نے کہا، خلاف ورزی پر سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ آنے والی نسلوں کو صاف، سرسبز اور محفوظ ماحول دینا چاہتے ہیں۔ پاکستان اور عالمی صرافہ مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں بڑا اضافہ، سونے کی فی تولہ قیمت میں 7.8 روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سونے کی فی تولہ قیمت 3,50,000 روپے ہو گئی۔ ایسوسی ایشن کے مطابق 10 گرام سونے کا بھاؤ 6,687 روپے اضافے سے 3,68,000 روپے۔ عالمی بازار میں سونے کی فی اونس قیمت $75 بڑھ کر $3,816 ہے۔ کراچی میں ڈمپر مافیا نے ایک اور جان لے لی، شیرشاہ گل بائی پاس کے نیچے ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 10 سالہ بچہ جاں بحق، والدین شدید زخمی ہو گئے۔ مشتعل افراد نے حادثے کے بعد ڈمپر کو نظر آتش کر دیا۔ علاقے میں کشیدگی بڑھ گئی، پولیس اور ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کو کنٹرول کر لیا۔ سوات کے مرکزی علاقے مینگورہ سمیت گرد و نواح میں صبح سویرے زلزلے کے جھٹکے، شہریوں میں خوف و ہراس۔ زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 4.2 ریکارڈ۔ زلزلے کا مرکز کو ہندو کش ریجن افغانستان میں تھا۔ زلزلے کی گہرائی 156 کلومیٹر زیر زمین تھی۔ کسی قسم کے جانی یا مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ سندھ کے مختلف شہروں میں مٹی کا طوفان اور موسلادھار بارش، جیکب آباد، لاڑکانہ، گھوڑکی، سکھر میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ سکھر اور حیدرآباد سمیت کئی شہروں میں بجلی کی فراہمی متاثر، متعدد درخت، بجلی کے پول بھی گر گئے۔ مختلف حادثات میں پڈیدن میں 2 افراد جاں بحق، میہڑ میں 4 افراد زخمی۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے بھارت اور پاکستان کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری۔ امریکی شہریوں کو دہشت گردی اور دیگر خطرات کے پیش نظر احتیاط برتنے کی ہدایت۔ ایڈوائزری کے مطابق پاکستان اور بھارت کی سرحدوں پر دونوں ممالک کی فوجیوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ سرحد اور LOC کے قریبی علاقوں میں مسلح تصادم ہو سکتا ہے۔ حساس امریکی حکومتی معلومات ہیک ہونے کا خدشہ، ہیکرز نے یوزر نیمز، پاس ورڈز، بیک اینڈ پینل تک رسائی اور چیٹ کے اقتصابات چرا لیے۔ قومی سلامتی کے سابق مشیر مائک وارڈز کی جانب سے استعمال کی جانے والی میسیجنگ ایپ کی ہیکنگ نے حفاظتی طریقہ کار پر سوالات اٹھا دیے۔ یہ ایپ امریکی سرکاری اداروں اور افسران کی جانب سے بڑے پیمانے پر استعمال کی جاتی ہے تاکہ ریکارڈ محفوظ رکھنے کے قانونی تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ پاکستانی باکسر شہیر آفریدی کا بھارتی سکھ باکسر کے لیے تحفہ۔ پاکستانی ہیرو باکسر شہیر آفریدی نے فائٹ جیتنے کے بعد اپنے مد مقابل بھارتی سکھ حریف کو بابا گرو نانک کی زمین کرتارپور کی مٹی کا تحفہ دیا۔ اس کے ساتھ یہ پیغام بھی دیا کہ پاکستانی عزت محبت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں۔ شہیر آفریدی کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا اہم فیصلہ، لاہور، کراچی اور ملتان میں اکیڈمیز مکمل فعال کی جائیں گی۔ تینوں شہروں کی اکیڈمیز میں سال بھر مختلف پروگرامز جاری رہیں گے۔ ملتان میں انڈر 19 کرکٹرز کو تربیت دے کر آئندہ ورلڈ کپ کے لیے تیار کیا جائے گا۔ کراچی میں پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم اور دیگر ممکنہ کھلاڑیوں کی تربیت ہوگی۔ عاقب جاوید ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس کا عہدہ سنبھالنے کے لیے مضبوط امیدوار ثابت ہو سکتے ہیں۔